اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، جب آپ نے شمولیت اختیار کی ہے ایک سیاسی جماعت میں اور جی کہا یہ جاتا رہا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب سے سی سی ڈی بنی ہے یا سی سی ڈی نے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک پولیٹیکل پلی لی ہے ایک سیاسی جماعت میں شمولیت کر کے، تو کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ آپ نے سی سی ڈی کے ڈر سے پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو میرے پاس انگلینڈ کا ویزا ہے، شینگن ویزا ہے، تو میں ٹریول نہ کر جاتا، میرے لیے آسان ہو جاتا۔ دوسری بات کہ میری پہلی ملاقات کی مولانا صاحب کی کلپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پہلے کی ہے یہ بات کی ہے، اسی میں آپ کو خود جواب مل جائے گا۔ آپ کے پاس سارا وہ ثبوت ہے، میری میڈیا کی اسکرین پہ لگی ہوئی بھی ہے، ٹک ٹاک پہ سوری میرا یا سوشل میڈیا پہ کسی بھی ایپ پہ لگی ہوگی۔ اگر میں نے کسی چیز سے بچنے کے لیے میں نے یہ کرنا ہوتا تو دو بڑی جماعتیں ہیں نا، ان کی آفرز بھی ہیں، ہمارے پرانے تعلق بھی ہیں، میرے ساتھ ان کے تعلق نہیں خراب۔ فاروق صاحب، دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی آپ کو آفر تھی شمولیت کی؟ جی شمولیت کیا، مجھے ابھی بھی ان کی طرف سے بڑے بڑے عہدوں کی آفر۔ کون کون سی جماعتیں ہیں وہ؟ جی میرے اس میں ایم این ایز دوست ہیں، ایم پی اے دوست ہیں، اللہ زندگی دے داری صاحب کو، اگر خدا نہ خواستہ میں مشکل ٹائم کھڑا آ جائے تو فرق ہو کر اسی طرح ہوگا، میں اپنے تعلق تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیپلز پارٹی سے ان بھائیوں کا شکریہ، مسلم نون کے ان ایم این ایز ایم پی ایز کا شکریہ جنہوں نے مجھے آفر کی۔ تو دیکھیں تعلق اپنی جگہ نہیں، میری دوستی ہے نا، میرے بھائیوں کی، میرے والد کی میری دوستی ہے۔ اچھا یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا ہمیشہ تعلق رہا زرداری صاحب سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یا نون کے کچھ بڑے لوگوں سے، رہنماؤں سے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے یا ان سے کبھی تعلق نہیں رہا، ان کا اتنا دیرینہ تعلق نہیں تھا جتنا ان سیاسی جماعتوں سے تھا، تو آپ نے ان سیاسی جماعتوں کو یا اپنے والد کے دوستوں کو چھوڑ کے ایک تیسری سیاسی جماعت جوائن کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ والد صاحب کا شروع سے عالم دین سے بڑا پیار ہے، میں اس سے ممتاز قادری سے شروع ہو جائیں، آپ اس سے پہلے شروع ہو جائیں یا جیسے بھی ہو جائے، آپ کے پاس ویڈیو تصویر ہر چیز پڑی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اپنی چوائس ہوتی ہے جہاں آپ کا ضمیر ہو۔ میں نے تاجدار ختم نبوت پہ، ہم دشمندار لوگ ذرا کم ہی باہر نکلتے ہیں، زیادہ خبریں دیکھتے ہیں، تو ہم نے تاجدار ختم نبوت پہ میں نے ان کی کانفرنس دیکھی، پھر مولانا صاحب کو جنگ لڑتے دیکھا عدالت میں، ان کے خلاف ایک کیس لگا ہوا تھا، انہوں نے بتایا میں 70 کا ہو گیا ہوں، میں تاجدار ختم نبوت کی وجہ سے پیش ہوں، تو میں نے وہ دیکھا۔ ابھی بھی میری پریزیڈنٹ صاحب سے اسی طرح تعلق ہے، اللہ نے زندگی دے، صحت دے، ان کے ساتھ میں مصیبت ٹائم کھڑا ہوں، بڑے میاں صاحب کو اللہ پاک لمبی زندگی دے۔ ایک صاحب سے بھی آپ کا بڑا تعلق ہے، بڑے سینئر صحافی، آپ اکثر وہاں پائے جاتے ہیں، اور نیچے اگر کمنٹس دیکھیں یا سوشل میڈیا کی بات دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب سے اس لیے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ محسن بیگ صاحب کا طاقتور حلقوں میں بہت آنا جانا ہے، تو کہیں نہ کہیں کھوکر صاحب کو ضرورت پڑ جاتی، کہ یہ بات درست ہے؟ میرے محسن ہے جی، اللہ انہیں زندگی دے، یہ پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی انہوں نے کہا نہیں کہ میرا نام، مطلب میں کون ناراض نہ ہو جائے شاید ان کا نام لوں، میرے موسم ہے، ان کے بہت سے احسانات ہیں میری زندگی پہ، کیا میں کبھی گرفتار ہوا ہوں تو میرا ساتھ دیا ہو بلاد تھانے میں، جیل میں، کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ میں اللہ کے علاوہ جھکتا ہوں نہ مدد مانگتا ہوں کوئی۔ میں نے ایم پی آپ کے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے فرق کو ایک منٹ بھی ریلیف دلوایا ہو، ایک منٹ بھی میں نے کام بولا ہو یا کچھ کہا ہو تو میں آپ کا ذمہ دار ہوں۔ میں اگر ایک بندے کا احسان مند ہوں جس نے میرے پہ بہت احسان کیے ہیں اور میرے ساتھ پوری زندگی چل رہا ہے، وہ محسن بیگ ہے۔ تیفی بٹ کے معاملے پہ آ جائیں، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کے نظر سے سارا معاملہ تو گزرا ہوگا نا، تیفی بٹ والا اور جو سارا جو ایک مقابلہ ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس پہ کیا رائے دوں، مجھے سچی پوچھے تو کیونکہ ان کی پرسنل خاندانی دشمنی ہے، میں اس پہ کوئی رائے نہیں دیتا۔ ہمارے دشمندار لوگوں کی نا ایک آپس میں لمٹ ہوتی ہے، ہم کسی پہ رائے نہیں قائم کرتے، نہ انہوں نے میرے پہ کامنٹس کبھی کیا نہ میں نے کبھی کیا، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ کے جو تنازعات ہیں وہ بھی خاندانی ہیں یا ویسے آپ کا نام زیادہ آتا ہے؟ نام زیادہ آتا ہے، میں انشاءاللہ میرا وعدہ ہے، اب میں نے سوچا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جو مجھ پہ ٹیگ لگتا ہے نا، پہلے آپ ایسے تھے، پہلے ایسے تھے، بھائی جان کیسے تھے، وہ میں آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں نا، میں وہ کاغذ پیش کرتا ہوں، میں ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں 6 سال ہمیں بے گناہ قید رکھا ہے، میں ویڈیو آپ ویڈیو کی فیصلہ کروا لیے گا، میں اب ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اب آپ بدل گئے ہیں، اب آپ ویسے ہو گئے، کیا پہلے ہم چرس بیچتے تھے، پاؤڈر بیچتے تھے، بابر اعتماد میں تھے، ڈکیت تھے، چور تھے، ہم شراب بیچتے تھے، نہ پہلے بیچتے تھے، نہ اب بیچے، نہ نئی نسل بیچے گی، یہ ایک اہم بس تاثر بنا لیا۔ اب میں جواب دوں گا نا ہر کیس کا جی۔ بہت سے الزامات لگتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس الزام پہ ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں لگنا چاہیے؟ ساروں پہ ہی ہوتی ہے، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، میں نے جنگ لڑی کہ میرے والد صاحب نے مسجدوں کی جگہ دی اور سوسائٹیز کے مالکان نے قبضہ کر لیا، کہ میرے والد پہ پوری زندگی ایک قبضہ مافیا کا ٹیگ لگتا رہا، اور پہ آج تک ان کی عمر 65 پلس تھی، 60 پلس تھی، تو ایک بھی ثابت نہیں ہو سکا۔
بس یہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ یار جو بندہ مدرسے کالج یونیورسٹی اس کو دینے والا اس کو آپ ایک 5-10 مرلے کر وہ ٹیگ لگاتے ہیں جن کے دلوں میں نا اتنی ہمت ہو کہ وہ مسجد مدرسوں کو نام جگہ کرا دے جیتے جی میں نے تاجدار ختم نبوت کا نام کرائی ہے کہ اگر مر جاؤں تو پتہ نہیں کیا ہو ٹھیک ہے تو ان پہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیگ نہیں لگنے چاہیے ہمارے پاکستان میں جو میں نہیں ہم نہیں جو بندہ چیٹی کا کام کرے گا 5 کنال پہ 10 کنال پہ اس پہ پہلا ٹیگ کیا دے گا اے مافیا جی قبضہ مافیا آپ سمجھتے ہیں کھوکر صاحب کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے جو دیکھا ہم نے جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اسلحے والے لوگ ہیں جب نکلتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ٹیگ لگتے ہیں کیونکہ جو دوسرے کام آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی آپ لوگ تشہیر نہیں کرتے. اب آ رہے ہیں جی اب الحمدللہ آ رہے ہیں کہتے ہیں کسی کے جانے سے اس کی قدر آتے ہیں اب میرے والد صاحب چلے گئے ہیں تو ان کو مدرسے کی باتیں پتہ لگی ہیں اب میں نے جنازے پہ وہ لوگ بھی روتے دیکھے جن کو میں بھی نہیں جانتا میں نے پوچھا انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب نے ان کی منتھلیاں لگائی تھی اب آ رہے ہیں بالکل آ رہے ہیں اب میں پہلے اس کی بھی تشریح کر دوں ہم جب دیکھیں نا لا ابھی پاس ہوا ہے پہلے جب ہم لوگ کہیں دشمندار بندے کی زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی شوقیہ کوئی گارڈ نہیں رکھتا شوقیہ کوئی بندے ساتھ نہیں رکھتا پہلے جب ہم اترتے تھے نہ بھی ویڈیوز بنائے نا تو لوگ ارد گرد کھڑے ہوتے تھے ویڈیوز بنا لیتے تھے وہ 8 سال نہیں ہو جاتی ہے کوئی پرانی ویڈیو چلتے چلتے 8 سال نہیں ہو جاتی ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا اصل کہ نقل ہے یا پرانی میں تو چلو یہ کہوں گا پرانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھے کاموں کی میں نے تو تاجی کھوکر فاؤنڈیشن کی ہے لڑکے رکھے ہیں وہ بیچارے محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن اچھائی مشکل سے سامنے آتی ہے برائی ذرا سا جلدی سامنے آ جاتی ہے مسئلہ یہ ہے پاکستان میں اصل طاقت کہاں ہے سیاست دان بیوروکریسی یا پس پردہ طاقت ہے زیادہ اصلی طاقت جی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے میں تھوڑے اور ذہن کا مالک ہوں اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی ہے میں نے سیاست دانوں کو بھی روتے دیکھا ہے میں نے زوالوں کا عروج بھی دیکھا ہے بہت 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 زندگی کو موت کو قریب سے دیکھا ہے تو فاروق صاحب کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ایک وفادار نے یا جسے آپ بہت با وفا سمجھتے ہیں اور جس پر اعتبار کرتے ہوں اس نے ہی آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کو بڑا دکھ ہوا کوئی ایسا بھی واقعہ آیا آپ کی زندگی میں نہیں دکھ نہیں ہوتا لیکن دنیا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوا ہے داروں دفعہ ہوگا لیکن دنیا ہے میں اس کو آپ اسلام جو پڑھتے ہیں نا جو اسلام میں آپ سے گرو کی کتاب پڑھی ہوئی ہے یہ اسلام کی سارے مسلم بخاری صحیح بخاری پڑھنا میں بہت سی چیزیں زندگی سیکھنے کو ملتی ہیں ایسا تو ہوتا ہے پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ کہنا دکھ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا یہ ہر چیز میں اچھا ہے کہ کسی کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے اس کو دوسرے پہلو میں لے لیتے ہیں نا ہم لوگ سر انڈیا میں آپ کو بڑا متنازع بنایا جا رہا ہے آج کل بڑا آپ ان خبروں میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا میں متنازع ہونا آپ کے لیے باعث فخر ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ الزامات درست ہیں یا پھر نام آپ کا جوڑا جا رہا ہے یا پھر واقعی آپ اس قسم کے کام کرنے والے ہیں جیسے لارنس بشنوئی گینگ اور 2 پارٹیاں جو بن گئی ان میں کس کے ساتھ کھڑے میں آپ نہیں یار اس گینگ کو آپ لوگوں نے ویسی اتنی ہوا دے دی وہ کچھ بھی نہیں ہے بھجن وہ دھمکیاں دے ان کو کہ جو فلموں میں لڑ رہے ہیں اور اصل زندگی میں ڈرے ہوئے ہیں ہماری تو زندگی کی فلم ہے جو کام فلموں میں گرنے کیے ہیں ہم لوگوں نے اصل زندگی میں مشکلات کاٹی ہیں ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بڑا ٹاپک ہے یا اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں سے بار بار ڈسکس کرنا چاہیے انڈیا ایک ہمارا مخالف ملک ہے اس نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ڈانس تک یہ چیزیں گھنگرو پہنا کے وہ سکھایا جاتا ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں کلمہ گو ہوتے ہیں ہمیں کلمہ سکھایا جاتا ہے وہ گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے ہم لوگ اب زمزم پینے والی قوم ہے ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے وہ شراب پینے والی قوم ہے ہم لوگ اب زمزم پینے والی قوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ ان پہ بحث کرے گا تو ان کا اور لیول اوپر جائے گا ان کو ویسے ان کو کیا بحث کرنی کیا انہیں کرنا ہے یعنی میں یہ سمجھوں کہ انڈیا کے لارنس بشنوئی کو پاکستانی فاروق کھوکر جو ہے وہ کوئی گینگسٹر نہیں سمجھتے ان کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے